میرا دل بدل دے ہو میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں او مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل مغموم کو مخمور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرا ظاہر سنور جائے الہی ہو میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میں وحدت پلا مخمور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے سبحان اللہ جزاک اللہ شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک کلام بھی ہے ایک التجا بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے یا مقلب القلوب
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بدلنے والا. بالکل. اور اسی دعا کے ساتھ ہی آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز بھی کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی لانے کے بعد ہی اختتام پذیر ہو. اس سے پہلے ہم سے رخصت نہ ہو جائے کہ ہم ویسے ہی رہیں اور یہ مہینہ دلوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے. آج تقریباً رمضان کے وسط میں داخل ہو رہے ہیں ہم اور آدھا رمضان گزر چکا ہے. اچھا آج اتوار کا دن بھی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے نا ایسے یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا عید کے عید نماز والے, اچھا پھر کچھ ہوتے ہیں جمعے کے جمعے نماز والے, ایسے اتوار کے اتوار روزے والے بھی ہوتے ہیں, پتہ ہے نہیں وسیم؟ ہاں نہیں کوئی ہوتا ہے کہ بھائی اتوار کو ہے چھٹی تو ہفتے اتوار کو صبح سو جائیں گے کوئی 5-6 بجے تو اٹھیں گے 5-6 بجے تک دوبارہ 12 گھنٹے. ہاں پھر یہ کہ اس کے بعد جا کے ذرا کچھ بنس روڈ سے کچھ چاٹ واٹ خرید لی, یہ لے لیا ہے, وہ جب تک گھر پہنچیں گے افطار کا ٹائم ہو جائے گا. تو یہ اتوار کے اتوار روزے والا معاملہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے کوئی کون ہے ادھر اتنا ہے کوئی اتوار کے اتوار روزے والا؟ اللہ یہ تو میں نے بات پہلی مرتبہ سنی. بڑی بدقسمتی ہے, بڑی بدقسمتی ہے کہ کیونکہ یہ روزہ تو ایک وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں. اللہ نے ہر عبادت کا اجر بتا دیا, اس کا یہ اجر ہے, اس کا یہ اجر ہے, اس کا یہ اجر ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا روزہ کیونکہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اس کا اجر میں ہی دوں گا جب میرا بندہ میرے پاس آئے گا. تو اتنی بڑی بدقسمتی ہے. اچھا پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ فرض ہے, آپ نے چھوڑا تو یہ معاف نہیں ہوگا. فرائض اللہ کا حق ہیں. ہاں یہ ایسے کہ میں وسیم بھائی کی زمین دبا لوں اور وسیم بھائی سے دوستی کرنے آؤں, وسیم بھائی معافی کر دیں, اور زمین نہ تو وسیم بھائی زمین نہیں دوں گا بھائی سے معاف کر دیں آپ, تو یہ تو معافی نہ ہوئی. تو یہ اللہ کا حق ہے, یہ رکھنا پڑے گا. اچھا ہاں پھر ایک اور آپ کو عجیب سی بات بتاؤں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے فرض روزہ چھوڑا, اب اللہ اگر آپ کو قیامت تک کی زندگی دے اور آپ روز روزہ رکھیں تو اس کی برابری نہیں کر سکتے, اس کے برابر کر نہیں سکتے. اچھا پھر رمضان کے اور روزے رکھنے کے جو فوائد ہیں وہ سنڈے روزے والے کو ویسے نہیں ملیں گے کیونکہ وہ تو سنڈے کے سنڈے روزہ رکھ رہا ہے, اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ پھر اٹھ بھی رہا ہے صبح شام کے 5 بجے. ہاں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر حال آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, یار اللہ سے لڑ کے وسیم کیسے. اچھا ویسے ایک اور پہلو یا تو آپ بتائیے گا یا پھر ہم پوچھیں گے علماء کرام سے. میں اکثر ہی سوچتا ہوں نماز ظاہر ہے دین کا ستون, مومن کی معراج, جنت کی کنجی. نماز کی قضا نماز ہے نا, مطلب کہ اگر میں نے ظہر چھوڑ دی اب ظہر کی نماز قضا پڑھنی. ایک روزے کی قضا ایک روزہ نہیں ہے, مطلب آپ نے ایک روزہ چھوڑا جان کر چھوڑ دیا اگر اختیار ہونے کے باوجود, نہیں تو پھر یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو. اچھا رکھنا ہے, پھر بھی رکھنا تو ہے ہی, ہاں رکھنا ہے, برابری نہیں ہو سکتی. ہاں برابری میں نے کہا نا قیامت تک کی زندگی مل جائے, کتنے ہزاروں سال جو بھی مل جائے, اور آپ رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں, پھر بھی اچھا یا تو یہ ہونا کہ اگر یہاں تک ہے تو چلو اتنا اجر مل جائے, نہیں یعنی رائے بھی ہیں اور کمپیریزن پھر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ملے گا اس سے کہیں, کیونکہ فرض تو فرض ہے, حق ہے اللہ کا. بات یہ ہے وسیم, سب سے بڑی بات جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی اور سیکھی وہ یہ تھی, وہ یہ فرمانے لگے کہ دیکھو جس چیز کی اللہ کے ہاں قدر ہے اگر تمہاری نظر میں اس کی قدر ہو گئی تو تم اللہ کے ہاں قدر والے بن جاؤ گے. جس چیز کی اللہ کے ہاں قدر ہے اگر وہ تمہارے نزدیک بے قیمت ہوئی تو پھر اللہ کے نزدیک تم اللہ کے نزدیک بے قیمت ہو جاؤ گے. جیسے آج مسلمان ہے نا, اللہ کے نزدیک بے قیمت ہوا ہوا ہے. ہم سمندر میں جھاگ کتنی ہوگی اس کے برابر ہیں ہم, لیکن سمندر کی لہروں کے رحم و کرم کے اوپر ہیں, کیونکہ ہتھیار ہیں, بندوق ہیں, اوزار ہیں, لیکن ہتھیار ہے, بندوق ہے, اوزار ہے, لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا. عجیب, باقی سب کچھ ہے لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ رمضان کی فیوز و برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ, اور یہ ویکنڈ روزے کا بھی معاملہ ذرا ختم ہو, یہ 30 کے 30 دن روزے رکھنے کی. ابھی آپ کو پتہ ہے کیا ایسا ایس آئے گا اور کیا بولنا ہے, یار وسیم بھائی آپ ڈراتے بہت ہیں یار. میں تو خود بہت گناہگار آدمی ہوں, میں کیا کسی کو ڈراؤں. پھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ محمود رسول اشرفی صاحب, قاری محسن صاحب اور شاہ رخ قادری صاحب سے نعت رسول مقبول سنیں گے انشاءاللہ.
چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، ذکر شاہ بطحہ کو ورد اب بنا لیجئے، یہ وہ ذکر ہے جس سے غم خوشی میں ڈھلتے ہیں۔ اسی ذکر کو آج ایک بار پھر جاری کرنے کے لیے، بلکہ وہ ذکر تو ہم کیا جاری کریں گے، وہ ذکر تو ازل سے ابد تک، بلکہ نہ اس ذکر کی کوئی حدود ہے اور کب سے وہ ذکر جاری ہے، کب تک وہ ذکر جاری رہے گا، نہ اس کی کوئی حد ہے۔ ہم تو بس اپنے طور پر تکرار کر کے ثواب میں شامل ہونے کی کچھ کوشش کرتے ہیں، رونقیں بڑھانے کی کچھ کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ دل بدلنے کی بات ہو رہی تھی، اسی کیفیت کو آگے بڑھا رہے ہیں، دل بدل کے ہو کیسا۔ جی میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل
اپنا رکھتے سر و سامان مدینے والے، اپنا رکھتے سر و سامان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ رہے روپ یار آنکھوں میں، ہمیشہ رہے روپ یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے سارے بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے سارے بہار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں پھول جنت کے، شان اسلام میں آج ہماری جس حوالے سے بات ہوگی، دو عظیم دروس ہیں، دو عظیم درس ہیں تاریخ کے، مختلف وقتوں میں مختلف کیفیات میں، کہیں صبر کا درس ہے اور کہیں شکر کا درس ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں بدرجہ اتم نظر آئیں۔ اگر ہم واقعات لے لیں شیب ابی طالب کیا، اگر ہم وہ واقعات لے لیں کہ لوگ پتھر مارتے ہیں اور آپ دعائیں دیتے ہیں، اگر ہم واقعات لے لیں کہ کوئی آپ پر کچرا پھینکتی ہے اور اگر ایک دن ایسا گزرتا ہے کہ جب کچرا نہیں پھینکا جاتا تو آپ تیمارداری کو پہنچ جاتے ہیں، وہ صبر ہے، اور پھر فتح مکہ جیسی عظیم ترین فتح، لیکن اس کے بعد بھی ایک طرف تو دنیا کی حالیہ تاریخ بھی اور دنیا کی اگر ہم ماضی بعید میں بھی چلے جائیں تو تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے کہ جب فتح حاصل کی ہے تو نہ صرف وہ ممالک کے جن پر فتح حاصل کی ہے، جرمنی کی مثال لے لیں، بلکہ جو ان کے ایلائز بھی تھے، ٹرکی اور اس طرح کے ممالک، ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب فتح حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد اس طریقے سے چن چن کر بدلہ لیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہوتی ہے دنیا کے لوگوں کی فتح، لیکن ایک وہ فتح تھی فتح مکہ کہ جب
اس انداز کی اور اس سطح کی فتح حاصل کی کہ جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اسی فتح مکہ کا احوال بتا رہے ہیں آج جنید جمشید صاحب انشاءاللہ شان جی وسیم، آپ نے بہت زبردست بات کہہ دی، لا تثریب علیکم اليوم، اور انشاءاللہ اپنی اس بات کے آخر میں اللہ نے چاہا تو میں اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کو یہ بات کنوے کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ وہ تاریخی بول ہیں جو دو انبیاء علیہ السلام کے دہن مبارک سے ادا ہوئے اور کیسے اللہ نے ان کو اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ یہ فتح مکہ حدیبیہ کے واقعے کے 2 سال بعد ہوئی۔ 6 ہجری میں حدیبیہ، 8 ہجری میں فتح مکہ۔ فتح مکہ ہوئی 9 ہجری تقریباً کو فتح مکہ ہوئی، 8 اور 9 کے درمیان فتح مکہ کا یہ واقعہ ہے۔ اور اس میں ہوا یہ کہ کیونکہ ان لوگوں کا آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک، تو بنی بکر ایک قبیلہ ہے جو کہ قریش کے حلیف تھے، انہوں نے رات کو سوتے ہوئے بنو خزاعہ جو کہ مدینے والوں کے حلیف تھے، سوتے ہوئے لوگوں پر جا کر رات میں حملہ کیا۔ قریش کو کی پوری تائید ان کو حاصل تھی، وہ بیچارے جانے بچانے کے لیے جب حرم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی بے دریغ قتل کر دیے گئے۔ ان کا ایک آدمی اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے مدینے میں دہائی دی، اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ انصاف کریے، اے اللہ کے رسول ہم پر ظلم ہوا، ہمارے ساتھ انصاف کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا انصاف تھے، آپ نے بلا کے جب واقعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا، ضرور بھلائی کروں گا، اور سارا دن وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کیفیت کے اندر رہے۔ اب قریش والے تو ہار چکے تھے، ان میں 2 سال گزر چکے تھے، اس 2 سال کے اندر مسلمانوں نے، مدینے کے مسلمانوں نے اسلام کی اتنی دعوت اور تبلیغ کی کہ ایک بہت بڑا مجمع جو تھا عرب کا وہ اس وقت تک مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ نے سنا کہ مراسلات بھی بھیجے اللہ کے نبی نے، یہ اسی دوران کا سارا واقعہ پوری دنیا کے اندر جو قریب کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ ابو سفیان کو یہ معلوم تھا کہ اب میں مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتا، تو اپنے اس معاہدے کی تجدید کے لیے فوراً مدینے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ یہ جیسے ہی واپس روانہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فتح مکہ کی طرف جانے کی تیاری کا حکم فرمایا۔ مسلمان تیار ہوئے، 10,000 کا لشکر جرار مسلمانوں کا تیار ہوا، اور اس نے مکے کی طرف یہ سب کے سب روانہ ہوئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، اور یہ اس کو اتنا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ انٹیلیجنس کا سلسلہ جو آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں وسیم، یہ بھی پوری کی پوری دنیا کو مسلمانوں سے ملا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا مخفی رکھا، صحابہ کرام نے اس کو اتنا مخفی رکھا کہ جب آپ کا لشکر بالکل مکے کے دروازے پر پہنچ گیا تب جا کر مکے والوں کو پتہ چلا کہ ہم تو گھیرے میں لے لیے گئے ہیں۔ ابو سفیان آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ مہاجرین کی جماعت میں سے آخری مہاجر ہیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا، حضرت عباس نے کہا آؤ ابو سفیان اللہ کے نبی کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ آپ لے گئے ان کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں نے ابو سفیان کو چھوڑ دیا، ورنہ مسلمان اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگا ابو سفیان، میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ہمارے خدا جھوٹے ہیں، لیکن آپ نبی ہیں، میرے دل میں ابھی بھی اس بات کا شک ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے موقع دیں، اس کی گردن اتاروں تاکہ اس کا شک ہی نکل جائے۔ اس پر حضرت بلال نے فرمایا کہ حضرت ویسے تو بات آپ جیسے بھی آپ چاہیں، لیکن یہ اس کے دل میں اب شک آ گیا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پہلے تو اس کو یقین تھا کہ یہ نبی نہیں، اب اس کو شک ہے، اس کی شک کی بھی قدر کریں۔ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عزت والا ہے، مکے کا سردار ہے، اس کو کوئی ایسی چیز دیں کہ اس کا دل پھر جائے۔ اللہ کے نبی کی شان، آپ نے فرمایا سب میں اعلان کر دو، جو مکے میں ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان مل گئی، جو اپنے گھر میں رہا اس کو امان مل گئی،
جو حرم میں جو یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ سارا کا سارا یہ بنا ہوا بھی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے آئے ہیں اور کیسے گھیرے میں لے لیا گیا. 6 جگہ سے جو 6 مکے کے دروازے تھے ان 6 کے 6 دروازوں کو مسلمانوں نے ایسے گھیرا کہ مکے والوں کو پتہ تک نہیں چلا. اگلے دن جب مسلمان مکے میں داخل ہونے لگے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ دیکھو یہ پاک جگہ ہے, اللہ نے کسی پر حلال نہیں کی, مجھ پر حلال کی ہے صرف آج کے دن کے لیے. حضرت سعد بن عبادہ کے پاس مسلمانوں کا عالم تھا, انہوں نے کہا آج خون بہانے کا دن ہے. یہ خبر اللہ کے نبی تک پہنچی, آپ نے اپنی پگڑی مبارک دی ان کے بیٹے کو اور کہا کہ جاؤ اور اپنے باپ کے ہاتھ سے علم لے کے اپنے ہاتھ میں علم لو, ورنہ تو باپ نے ماننا نہیں تھا کہ یہ خبر تو کہاں سے لا رہا ہے, اور اعلان کر دو آج خون بہانے کا دن نہیں, آج رحم کرنے کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. حضرت خالد بن ولید جہاں سے داخل ہو رہے تھے وہاں سے کچھ قریش کے لوگوں نے حملہ کیا جس کو حضرت خالد بن ولید نے پسپا کیا. اب جب مسلمان اندر داخل ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھیرا اور سارے قریش والوں کو گھیرا اور گھیر کے پوچھا بتاؤ قریش کے لوگوں میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں. تو سب نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں جنہوں نے اس طرح کی تکلیفیں دیں, ایسی تکلیفیں دیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی. شہر سے باہر نکال کے پھینک دیا اور مکے اور آخری دن کعبہ میں گھسنے نہیں دیا. انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا, اور وہی آپ کے جملے جو آپ نے فرمائے لا تثریب علیکم اليوم, آج تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے, سب کے سب کو معاف کر دیا. پھر آپ حرم کعبے کے اوپر کعبے کی سیڑھیوں پر جا کر آپ تشریف فرما ہوئے. آپ نے کہا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے. عثمان بن طلحہ آئے, آپ نے کعبے کی چابی دکھائی اور کہا اے عثمان تجھ کو یاد ہے وہ دن جب تو وہاں کھڑا تھا جہاں میں کھڑا ہوں اور میں وہاں کھڑا ہوں جہاں تو کھڑا تھا, میں نے اندر جانے کی اجازت چاہی, تو نے مجھے نہیں جانے دیا. کہنے لگے جی مجھ کو یاد ہے. آپ نے کہا ٹھیک, یاد رکھو اے عثمان یہ چابی میں اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں سے تجھ کو دیتا ہوں اور قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی, اور جو اس کو چھینے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے. وسیم یقین کریے ہندہ جیسی عورت بھی ابو سفیان سے کہنے لگی میں آج جا کر دیکھتی ہوں مسلمان کتنی شرابوں میں اور کیا یاشیا کر رہے ہیں. جب رات کو آئی ہے اور آ کر اس نے حرم کے اندر دیکھا کہ حضرت بلال وہاں آنسو بہا رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق وہاں آنسو بہا رہے ہیں, حضرت عمر وہاں آنسو بہا رہے ہیں, صحابہ کرام اس طرح سے سجدوں میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کا دل پھیر دیا, مسلمانوں کی عبادت دیکھ کر اس کا دل پھر گیا. وہ واپس آئی اور ابو سفیان سے کہنے لگی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہوں. اور یہ میں بات آپ کو بتاؤں کہ ابو سفیان کا دل تو پھر گیا تھا لیکن ہندہ ابو سفیان کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لے کر آئیں, اور اس کے بعد اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اس طرح سے اسلام کی بڑھوتی میں لگا دی. یہ ہے وہ تاریخی واقعہ کہ جس نے پھر اسلام کی تاریخ بدل ڈالی. جی وسیم. اور جو حضرت علی کا قول ہے کہ جب دشمن پر قابو پاؤ تو اس فتح کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو. اس کی ہمیں عملی صورت بھی یہ وسیم آج کی ہماری زندگیوں میں نا یہ جو ہم بدلہ لینا ہے نا, بدلہ لینا یہ کہتے ہیں نا ریونج از سویٹ, یہ بدلہ صرف اور صرف ہماری انانیت کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے, ورنہ اللہ کے ہاں یہ ایک انتہائی مبغوض چیز ہے. معاف کرنے والا اللہ کے ہاں اونچا ہوتا ہے. وسیم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد شان دسترخوان میں دیکھتے ہیں کہ آج کیا بنایا جا رہا ہے, اور ذرا کچھ باتیں ہوں گی اب بریک کے بعد شان دسترخوان میں. شان رمضان میں شان دسترخوان. جنید جمشید صاحب اچار گوشت بنانا ہے. اوہ اچار گوشت کون بنائے گا؟ اچار گوشت مر گئے
اچار گوشت کون بنائے گا؟ کن کے ساتھ ہیں آپ؟ ہاں آئیں، آپ دونوں آئیں، اور ایک اچھا کپل کو یہاں سے بلا لیتے ہیں. اچھا وہ حیدرآباد سے کون آئے تھے یہاں پہ جو بتا؟ آپ لوگ ہیں؟ یہ حیدرآباد سے ہیں بھائی؟ ہاں بلا لو، آپ آ جائیں، پھر تو مہمان ہوئے ہمارے. آ جائیں جی. حیدرآباد والے بھی آ جائیں. اور میں کراچی حیدرآباد والے بھی آ جانتا ہوں، چیک کروں گا ابھی میں حیدرآباد میں کدھر سے آ رہے ہو. جائیں. اچھا جی، نہیں یہ تو پھر مجھے پکے لگتے ہیں حیدرآباد کے. حیدرآباد کا کیک، حیدرآباد کی ربڑی، کیا بات ہے جناب. کرشی کے زیر اہتمام ہے ہمارا یہ سیگمنٹ. کرشی جام شیریں پاکستان کا نمبر 1 فیوریٹ ڈرنک ہے. ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جام شیریں کا مارکیٹ شیئر 60% سے زیادہ ہے. یہ ہے جناب شان رمضان میں آج یہ منانا ہے آپ نے اچار گوشت. کچھ بھی نہیں، بس آپ کی محبتیں چاہیے. آئیے. تشریف لائیے، تشریف لائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو حیدرآباد میں کہاں رہائش ہے؟ لطیف آباد کی طرف؟ فورٹ ایریا پکا اچھا قلعہ. ٹھیک ٹھیک. تو حیدرآباد سے مطلب یہاں خیریت سے آنا ہوا کراچی؟ ہم نے اپنے بھانجی کی روزہ کشائی کے لیے یہاں پہ رجسٹریشن کروائی تھی تو ہم اسی سلسلے میں آئے. واہ واہ، بھانجی کی روزہ کشائی کے لیے رجسٹریشن کروائی تھی؟ اچھا جی، تو وہ ان کا نام نکلا ہے تو اس کے لیے آئے ہیں آج یہاں پر. ارے السلام علیکم. واہ واہ واہ، زبردست زبردست. اور پھر واپس کب روانگی ہے؟ انشاءاللہ آپ کے پریم کے بعد روانگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کار لے کے. رینٹ کی کار میں آئے تھے، اپنی کار میں جائیں گے. چیک کریں آپ، کانفیڈنس چیک کریں. بھائی عزم تو ہونا چاہیے. میں آپ کے عزم کی تعریف کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ نے جو عزم کیا اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے. اللہم آمین. جو ذہن بنا کے یہ جتنے آئے ہیں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان سب کو دے. کیوں نہیں؟ اللہم کچھ آمین. ذہن ہم نے بھی تو بنایا نا، مطلب اس کا کیا ہوگا؟ ہم تو ہماری تو نوکری ہے وسیم. ہم نے تو بانٹنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم بانٹنے والوں میں سے ہیں. واہ، اور کیا، اور یہ لوگ خوش ہوتے ہیں ہم سے مل کے. بالکل بالکل. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور آپ کو لائیولی دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندہ سلامت رکھے. لائیو سے وہ مراد نہیں، بالکل اتنا کلوزلی دیکھنا بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے. بہت بہت زیادہ. بہن میں بڑا مشکور ہوں. آپ نے یہ مینشن کرنا ضروری کیوں سمجھا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے؟ اور یہ وہ دراصل کسی پروگرام میں ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم نے لائیو دیکھا تو انہوں نے بولا تو میں زندہ سلامت ہوں، میں چلتا پھرتا ہوں. اچھا، اس لیے آپ نے تو کہا میں نے سیف کھیلا ہے آپ نے. یہ سیف کھیلا ہے. ٹھیک. آپ السلام علیکم. آپ کہاں سے؟ کراچی کے کس علاقے سے؟ نارتھ کراچی سے. کراچی میں ہم نارتھ کراچی سے آئے ہیں اور میری وائف لطیف آباد حیدرآباد کی ہے. ہاں اچھا بھائی، یہ ڈاکخانہ مل گیا بھائی دونوں کا. حیدرآباد حیدرآباد 8 نمبر کی ہیں یہ. تو کراچی میں آپ کو کیوں، مطلب اتنا بڑا شہر ہے کراچی کا، دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، تو کیوں آپ نے کراچی سے کوئی انتخاب نہیں کیا کسی کا؟ یہ تو اتنا میری والدہ کی معصومانہ ذرا سوال ہے. سوچ کے جواب دینا. نہیں، میری والدہ کی پسند تھی. اگر آپ لوگ یقین کریں کہ میں نے ان کو دیکھا تک نہیں تھا. میری والدہ گئی تھی میری سسٹر کے ساتھ کہ میں آپ کی بات اسی لیے بیٹھی کام دیکھ دیکھ کے غور غور سے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں اسی لیے تم آپ کی شادی چل ہی رہی ہے. 11 تاریخ کو 9 جون کو میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کری ہے. 9 جون کو میری 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. ایک BCom کری ہوئی تھی، ایک BA کری ہوئی تھی. ایک کا رشتہ ہوا تھا، ایک کا رشتہ ابھی فوری طور پہ آ گیا تھا. میں ابھی 2 بیٹیوں. تو آپ نے ان کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، پھر جب دیکھا تو آپ نے کچھ کہا کہ یہ میں نے کیا دیکھا، یہ کیا ہوا؟ یہ میری والدہ گئی تھی. میری والدہ نے کہا کہ میں آپ کی بات چیت کر کے آ گئی ہوں سسٹر کے ساتھ. آپ کی بات چیت کر کے آ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں پیچھے کیا بات ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا تھا باخدا. میں SSGC میں کام کرتا گیم پڑ گئی پیچھے، آپ کو پتہ ہی کمپنی نہیں. میں. چلو بھائی یہ تو اچھا آدمی ہے بھائی. سوئی سدرن گیس پھر کمپنی. امی نے تصویر دکھائی کیا ہو؟ نہیں، امی نے کچھ بھی نہیں دکھائی. امی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلنا. انہوں نے کہا دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ میرے لی. ساتھ چلنا دیکھ لینا. میں نے کہا امی اب آپ بات ہی کر کے آ گئی ہو، اب میری قسمت چاہے کھوٹا سکہ ہو چاہے اچھا سکہ ہو وہ میرے کو قبول ہوگا. تو ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری 23 سال ہو گئے ہماری شادی کو. تو سکہ کھوٹا ہے کہ آپ کنفرم کریں گے نا؟ سامنے میں 2 بیٹیوں کی اور 4 بیٹیاں ہیں میری اور ایک بیٹا ہے میرا. اس وقت ایک بیٹا اور ایک بیٹی میری آئی ہوئی ہیں اور 2 بیٹی کی. میرے بیٹے نے پوزیشن لی ہے کراچی کے اندر. فرسٹ پوزیشن تھی لیکن میرے پاس کال آئی تھی بورڈ آفس کی، میں کہنا نہیں چاہتا. 3 لاکھ روپے انہوں نے مانگے تھے. فرسٹ پوزیشن آ رہے تھے وہ. ان کو میں پیر سے جمعرات پروگرام کرتا ہوں 11 اور اس میں آیا 92.47% لے کے 4th پوزیشن 1,37,000 میں سے بچے میری پوزیشن ہولڈر بیٹھے. زبردست. اچھا بھائی، اب یہ ہے کہ یہاں پر نام حیدرآباد کا جغرافیہ ڈسکس کرنا ہے اور نہ لطیف آباد کی گلیاں. اچار گوشت بنانا ہے آپ لوگوں نے، تو آپ ذرا اب اچار گوشت پہ تھوڑا سا دھیان دیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں پریزنٹیشن میں، ذرا دھیان دیں. اچھا سر یوں دیکھنا کیونکہ کھا تو سکیں گے نہیں، ذرا خوبصورت بنے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو ونر ہے اس کے لیے کیا انعام ہے جناب؟ ونر کے لیے آج ہے
क्यू मोबाइल, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड मोबाइल, क्यू मोबाइल की जानिब से विनर के लिए एक बाइक का तोहफा है आज। ओ मेरे अल्लाह। इसके साथ साथ वीगा लुब्रिकेंट्स बाइक का ऑयल भी है और रनर्स अप के लिए ओसाका रिचार्जेबल फैन और तमाम शुरका के लिए मीज़ान और सूफी कुकिंग ऑयल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और इसके अलावा जुनेद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ भी मैं तस्कीरा कर दूँ, ये है गोल्डन सन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की कार। गोल्डन सन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस के तहत तैयार किया जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक कोई ह्यूमन टच नहीं होता। गोल्डन सन की जानिब से भी एक कार दी जानी है शान रमजान में। आप हमारे साथ रहिए। और इस कार का क्या होगा, ये जो इस पर मैं ये कार जुनेद जमशेद साहब की जानिब से मुझे 29 रमजान को तोहफे में दी जाएगी। वसीम बदामी साहब को मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पर, जुनेद जमशेद साहब। और इसके अलावा ये जे डॉट की एक कार है, इसके साथ भी तो गाड़ी खड़ी है, कुकिंग ऑयल की कार है। 27 रमजान मुबारक को हमारा जो नातिया मुकाबला का विनर होगा उसके लिए है ये कार। और क्यू मोबाइल पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड मोबाइल की कार हम गाहे बगाहे अपने क्विज प्रोग्राम्स में और दीगर हवालों से देते रहते हैं। अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो इंशाअल्लाह एक नातिया मुकाबला भी है और फिर प्यारे बच्चों से कुछ बातें भी हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। लिख रहा हूं नाते सरवर सब्ज गुंबद देखकर, लिख रहा हूं नाते सरवर सब्ज गुंबद देखकर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद देखकर। मस्जिद नबवी पे पहुंचे मरहबा सल्ले अला, मस्जिद नबवी पे पहुंचे मरहबा सल्ले अला, हो गया जारी जुबां पर सब्ज गुंबद देखकर। हमारा ये सेगमेंट है बुलबुल मदीना के, जिसमें हम नातिया मुकाबले का इनेकाद करते हैं। रोज़ाना हमारे एक साथी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से यहाँ पर आते हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। हमारे आज के साथी तशरीफ़ लाए हैं रावलपिंडी से कामरान सलीम साहब इनका नाम है। जो ही इनकी नात ख़त्म होगी हमारी टेलीफोन लाइन्स ऑन हो जाएंगी, जो कि कल सुबह फजर की नमाज तक, फजर की अजान तक ऑन रहेंगी हमारी टेलीफोन लाइन्स। आप लिखिएगा BR स्पेस इनका नाम यानी कि कामरान, जिसकी स्पेलिंग KAMRAN कामरान, और आप भेज दीजिएगा 8038 पर अगर आप समझते हैं कि कामरान साहब ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इस नातिया मुकाबले का जो भी विनर होगा जुनेद भाई, उसको सूफी की जानिब से 27 रमजान मुबारक को ये कार का तोहफा है। कार दी जाएगी इस नातिया मुकाबले के विनर को 27 रमजान मुबारक को, सूफी जो नाम है एतमाद का। और रनर्स अप के लिए भी बहुत सारे तोहफे ताइफ हैं। ये हमारा नातिया मुकाबला ऑल पाकिस्तान सतह पर जो इनेकाद किया जा रहा है, इसके रनर्स अप के लिए है गाबा नेशनल की जानिब से 4 डोर का रेफ्रिजरेटर, जुनेद जमशेद साहब की जानिब से एक बाइक, बाइक के साथ वीगा लुब्रिकेंट का एक कार्टन जिसमें 1 साल का ऑयल होगा बाइक के साथ, क्यू मोबाइल की जानिब से एक टैबलेट और क्यू मोबाइल की जानिब से मोबाइल सेट। ये तमाम तर चीज़ें हैं रनर अप के लिए इस नातिया मुकाबले के। आज देखते हैं कि हमारे जो कंटेस्टेंट हैं कामरान सलीम, उनका इंतखाब कौन सा कलाम है। रावलपिंडी से हमारे भाई तशरीफ लाए हैं। बिस्मिल्लाह।
اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار تجھ سے شیدا ہزار تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے آج کے نعت خان کنٹیسٹنٹ کامران سلیم جو کہ تشریف لائے راول پنڈی سے، اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں لکھیے BR کامران KAMRAN اور بھیج دیجیے 8038 پر۔ آج کے اس مقابلے میں صرف شرکت پر کامران کے لیے ہاں آج تو اتوار کا دن ہے۔ اچھا جی، تو آج تو بڑا کچھ خاص سا تحفہ ہے جناب۔
آج کیوں موبائل نے کچھ بہت ساری چیزیں دے دی ہیں ان کو. جناب تو آج کے نعتیہ مقابلے کے ہمارے ونر کے لیے کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹس ہیں, کیو موبائل کی جانب سے موبائل سیٹس ہیں, اور گابا چاپر کی جانب سے گفٹ پیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ دیگر ڈھیر سارے انعامات ہیں آپ کے لیے. کامران اسلم صاحب جو آپ کے ساتھ جائیں گے, بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. تھینک یو ویری مچ. آپ ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں صبح تک, اور آپ ہمیں کامران کے حق میں اگر ووٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنے کچھ ننھے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی, ہمارا شان افطار کا سیگمنٹ پیاری پیاری باتیں. بہت جلدی سے جو ہمارے سپانسرز ہیں اس میں گابا نیشنل گفٹ ہیمپرز والے, ڈین پیک گفٹ ہیمپرز والے اور کرشی کے گفٹ ہیمپرز اس سیگمنٹ میں ہم دیں گے. اچھا, یہ ہمارا بہت مزیدار سیگمنٹ ہے. یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر وسیم بھائی اپنی ٹیم کے آگے کھڑے ہیں, 2 ٹیمز ہیں جناب, اور میں اپنی ٹیم کے آگے کھڑا ہوں. ٹیم میں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. یہ ہے جنید انکل کی ٹیم. ٹھیک ہے, اب کرنا کیا ہے, گیم اچھا بتائیں. وسیم دیکھو, اب گیم یہ ہے, یہ امپائر ہے 3 امپائروں کے لیے بھی انعامات ہیں. یہ امپائر ہیں لیکن خاموش امپائر. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے بچوں تینوں نے, آپ ہم جنید انکل کی ٹیم ہو, آپ تینوں وسیم انکل کی ٹیم ہو. اچھا, اب پیچھے سے نا, بیک سے نا الٹا جانا ہے پیچھے. پیچھے رکھے ہوئے کچھ گفٹس, جو پہلے پہنچ جائے اپنی مرضی کا گفٹ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, بےمانی نہیں کرنا. نام کیا ہے میری ٹیم کا, کیا نام ہے بھائی, کیا ہے؟ لائبہ, روشی, اور آپ کا نام عاشر. ٹھیک ہے, تو مجھے لگ رہا ہے چراندی. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. کیا نام ہے جی؟ رمیشہ, اینا. تم لوگ تھوڑا سا دیکھ لینا پیچھے, سیٹنگ کر لینا, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بہت سارا دیکھ لینا پیچھے. اچھا بھائی, پوری کراؤڈ کی پارٹیسپیشن چاہیے مجھے. ان کو انکریج کرنے کے لیے ایک دفعہ بہت سی تالیاں ہو جائیں بھائی. گیم سمجھ میں آ گیا نا سب کو؟ پیچھے دیکھے بغیر پیچھے جانا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا, جنید بھائی ان لوگوں کو گائیڈ کریں گے, اور جو انعام تک پہلے پہنچ جائے گا, جو انعام آپ چاہیں گے وہاں سے لے لیں. اور جنید انکل اور وسیم انکل وہاں جا کر کھڑے ہو رہے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے, جب وسیم انکل کہیں گے 1 2 3 گو بولیں گے تو آپ لوگوں نے آنا ہے. ٹھیک ہے جی, بلکہ ہم نہیں, آڈینس کہے گی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, آڈینس کہے گی. ٹھیک ہے جی وسیم, چلیں جی. اوکے, آڈینس آپ کیسے کرواتے ہیں؟ ایک سیکنڈ, کیا وہ آپ کیسے کرواتے ہیں؟ 5. ہاں, وہ تو الٹا ہوتا ہے نا, یہ سیدھی گنتی ہے. یہ سیدھی گنتی ہے. اچھا, ایک منٹ جی وسیم, گو اہیڈ. بچوں تیار؟ اوکے, 1 2 3 گو. چلیں آ جاؤ. ارے تو یار, یہ تم کہاں رہ گئے, تم تو جلدی اٹھو یار. یہ سب سے شریف آدمی نکلا یار, ادھر آنا یار. تو یہ سب سے ایماندار اور شریف آدمی ہے. آنے والے وقتوں میں بیٹا اللہ تجھے اس ملک کا پرائم منسٹر بنائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت سی تالیاں ہو جائیں. اچھا لو بھی جلدی سے اپنے لیے گفٹس اٹھاؤ. ایک گفٹ اٹھا کے سب وہاں پہ آ جائیں. آ جاؤ سب اپنی مرضی کا. یہ تو سارے بچوں کا گفٹ برابر ہو گیا. ہاں, اور وہ جو 3 رہ گئے, آپ تینوں بھی آؤ, جلدی آؤ. آپ بھی آؤ. نہیں, اس کے بعد ٹائم نہیں ہے, آپ وہیں بیٹھو, میں آپ سے بات. چلو اٹھاؤ اپنی پسند کی چیزیں. میں اس کرسی پہ بیٹھوں گا تو یہ کرسی کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں جائے گا. اٹھا لو جو چیز چاہیے, اٹھا لو. آ جاؤ لے کے, آ جاؤ ادھر, آ جاؤ. اچھا ٹھیک ہے, آ جائیں آپ ادھر آئیے. آ جاؤ ادھر, آ جاؤ. چلیں جی. اب یہ گیم تو ان لوگوں نے ہماری توقعات سے پہلے جیت لیا ہے. بہت ہی جلدی جیت گئے, اور اتنی شرافت سے کھیلے سارے. ہاں, آپ کیوں نہیں آئے بھائی وہاں پہ؟ آؤ بیٹھو. سوری. اچھا, اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ذرا وہاں پر جائیں اپنا شان دسترخوان کے ونر کی جانب, ذرا تھوڑی سی کچھ ان سے نا بات کر لی جائے. کچھ سن نہ لیا جائے. آپ نعت سنائیے. اور کون کیا سنانا چاہتے ہیں؟ آ جائیں. وہ گھبرا گیا کہ میرے سیٹ پہ بیٹھ گئے وسیم انکل. ہاں جی, اور کون کیا سنائے گا؟ اچھا, آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے یہ بتائیں مجھے. ہاں یہ بتائیں نا. آج 11th روزہ ہے. 11th روزہ ہے آج. تم بتاؤ بھائی, آج کون سا روزہ ہے؟ نہیں 12. اچھا, ابھی تک کس نے کتنے روزے رکھے ہیں یہ بتائیں. ایک روزہ اب تک رکھا ہے کسی نے؟ 1. یار بچے کتنا سچ بولتے ہیں.
واقعی وہ کیا ہے کہ بچوں کی وہ کون سی 2-3 عادات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت پسند ہیں؟ 4 ہے نا. ایک تو لڑتے ہیں, لڑتے ہی دوستی کر لیتے ہیں لڑنے کے فوراً بعد, اور جس چیز کو مانگتے ہیں رو کے مانگتے ہیں. اچھا. جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں, اور اپنے ماں باپ پر پورا توکل کرتے ہیں. واہ, 4 چیزیں زبردست. اچھا, سب نے ایک ایک انعام اٹھایا ہے, انہوں نے 2 اٹھا لیے ہیں. یہ کیا, یہ کون, میں ان کی ذرا انکوائری کروں. آپ کا کیا نام ہے؟ الشبا. الشبا. یہ آپ نے 2 انعام اٹھا لیے, کسی کو پتہ تو نہیں لگا؟ خاموشی سے اٹھا لیا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے. الشبا کو سنائیں گے ہمیں, کیا سنائیں گے؟ الشبا کے بھائی بہن کتنے گھر میں, یہ بتائیں. 2 بہنیں, 1 بھائی ہے. 2 بہنیں 1 بھائی. آپ ادھر آؤ بیٹا. تو اس میں بڑا کون ہے بھائی بہن میں؟ سب سے بڑا کون ہے؟ بھیا. اور الشبا کا کون سا نمبر ہے؟ میرا. الشبا بڑی ہیں, چھوٹی ہیں, یا سب سے چھوٹی ہیں؟ چھوٹی ہے. سوچ لیں. الشبا زیادہ مارتی ہیں یا مار کھاتی ہیں بھائی بہنوں سے, یہ بتائیں سچی. مار کھاتی ہیں. اے ہائے, کون مارتا ہے زیادہ؟ مما. پول کھل رہے ہیں. کہاں ہے مما؟ نہیں آئی ہے. وہ نہیں آئی. ہاں تو بولو. اسی لیے ٹی وی نہیں دیکھ دیا. رہی, گھر پہ بھی لائٹ نہیں ہے, مما ٹی وی نہیں دیکھ رہی. کس بات پہ مارتی ہے مما زیادہ؟ ابو کی سائڈ لینے پر. ابو کی سائڈ لینے پر. ٹیوشن نہیں جاتی اس لیے. ٹیوشن نہیں جاتی ہوں اس لیے. اور ٹیوشن کیوں نہیں جاتی, مزہ نہیں آتا ٹیوشن میں؟ اچھا, ٹیوشن نہیں جانے میں بھائی ان کو پڑھتی ہے. یہ بچی سے سن لیں بھائی, نہ سنتے ہیں پھر ان کو لے کے وہاں چلتے ہیں. ہو گیا نا 4 گوشت. اچھا ٹھیک ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں پہ چلی, بن کے موجے کرم مصطفیٰ گئے, بن کے موجے کرم مصطفیٰ گئے. حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, سارے عالم کی مشکل کشا. ماشاءاللہ, شاباش شاباش, ویری گڈ بھائی, بہت اچھے. بیٹھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اس طرف, پھر آؤ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آئیے. ارے تیار بھی ہو گیا کیا؟ آ جاؤ, آپ آ جائیں میرے ساتھ. تیار ہو گیا کہ اچار گوشت کس نے اچھا بنایا. آ جاؤ بھائی. اچار گوشت حیدرآبادی اچار گوشت ہوتا ہے کوئی چیز کیا؟ جس طرح کل ہم پر انکشاف ہوا کہ سوئیاں پتہ نہیں کتنے قسم کی ہوتی ہیں, امامی سوئیاں اور سونامی سوئیاں, پتہ نہیں کیا کیا. اچھا بھائی, یہ دونوں ہم رکھ دیتے ہیں پہلے برابر میں, تاکہ کیمرہ مین دونوں کو دکھا دیں. پھر اس کے بعد آڈینس کریں گی فیصلہ کہ کون سا زیادہ خوش نما ہے, کون سا زیادہ بہتر ہے. ایسے یار تمہیں کون سا اچھا لگ رہا ہے ان دونوں میں سے؟ آپ ذرا دکھا دیجیے, آپ بن جائے گا فلم, ذرا دکھا دیجیے دونوں کون سا اچھا لگ رہا ہے ویسے تمہیں دیکھنے میں. یہ اچھا لگ رہا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا. اور آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ اوہ, یہاں تو مقابلہ برابر ہو گیا. اس وقت تو دونوں ہی اچھے لگ رہے ہیں یار. ہاں جی. اچھا بھائی, آپ نے دونوں دیکھ لیے ایک دفعہ, ٹھیک ہے. اب ہم ایک ایک کر کے اس کو الگ کرتے ہیں, اور آپ اپنی تالیوں سے بتائیے گا کہ کس کا ہے زیادہ بہتر. اچھا بھائی, یہ بتائیے. یہ کس کا ہے؟ گھبرا کیوں رہی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کیا ہو گیا؟ ہاں اچھا بھائی. اور یہ کیا ہوا؟ فرق صاف ظاہر ہے. کون سا جیتا ہے؟ پہلا والا میرا یہ خیال. یہ کس کا ہے؟ یہ والا ہے. یہ والا کس کا ہے؟ یہ ہاں, اس پہ میرے خیال ہے زیادہ تالیاں پڑی تھیں نا. ایک بار چلو دکھا دو لوگوں کو, شو آف ہینڈ کے ذریعے کر لیں. اچھا بھائی, شو آف ہینڈ کریں. چلیں, ہاتھ اٹھائیں, نہیں ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ اٹھا کر بتائیں, ہاتھ اٹھا کر بتائیں. تالیوں سے اگر پتہ نہیں چل رہا ہمیں, ہاتھ اٹھائیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اب اس پہ ہاتھ اٹھوا لیتے ہیں. دیکھیں کتنے منصف ہیں ہم, کتنے انصاف پسند ہیں. ہاں نہیں وہی پہلا والا ہے, پہلا والا. یہ واہ واہ واہ, آپ کی بیٹیوں کی آپ نے بتایا شادی ہوئی ہے کب؟ ماشاءاللہ 9 جون کو بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے, اور آپ نے آج 9 جون تو گزر گیا. یہ جون جو گزر گیا تبھی شادی ہو گئی. ایک مہینہ جو چیز ہو جاتی ہے وہ تو گزر چکی ہوتی ہے. اچھا, میں سمجھا بھی ہونے لگی ہے.
نہیں 9 جون کو ہو گئی شادی. اور ایک تھوڑا سا میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا, وہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ بریک میں سن لوں گا. میں چاہ رہا ہوں ورنہ سیکنڈ کا ہے کہ ان کی جس دن میری بیٹیوں کی مہندی تھی نا, اس دن ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, تو میں نے مہندی کینسل کری. ان کی والدہ, میری وائف کی والدہ کا انتقال, جو کہ میرے ساتھ رہتی تھی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. فی الحال آپ اپنی بیٹیاں بھی آپ کی دیکھ رہی ہوں گی, ہماری بہنیں دیکھ رہی ہوں گی. آپ نے آج کا شان دسترخوان کا یہ مقابلہ جیتا ہے, اور یوں آپ اب مالک بن گئے ہیں کیو موبائل کی ایک بائک کے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیو موبائل کی ایک بائک, اس کے ساتھ ساتھ ویگا لوبریکنٹس اور بائک آئل بھی آپ کے ساتھ جائے گا 1 سال کا. اور رنرز اپ کے لیے اوساکا ریچارجبل فین, اور تمام شرکا کے لیے صوفی اور میزان کوکنگ آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز کے تحائف ہیں. اپنے دونوں کنٹسٹنٹس کے لیے ڈھیر ساری تالیاں. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.